پھر ہم سب نے کپڑے سے ہر اس جگہ کو صاف کرنا شروع کیا جہاں ہمارے فنگر پرنٹ ملنے کا امکان تھا۔ پیڈرو سب حیرانی سے دیکھتا رہا۔ تم واقعی انہیں راول ڈیم میں پھینک آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، راستے میں ارادہ بدل گیا۔ ہم نے سوچا کہ 2 پھیرے کیوں کریں، تمہیں بھی ساتھ لے جائیں اور غرق کر دیں۔ غالب نے کہا، چلو اٹھو، تم نے کوئی ڈرامہ کیا ہے میرے ساتھ، تم کہیں بھی نہیں گئے تھے، تم انہیں گاڑی سمیت راول ڈیم میں پھینکنے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر گاڑی کیوں واپس لے آئے ہو؟ شک تو مجھے ہوا تھا تمہارے واپس آنے پر، دور سے آنے والی گاڑی پاس آ کے رک جائے تو انجن کی آواز ایسے سنائی نہیں دیتی جیسے کسی نے سٹارٹ کیا اور بند کر دیا۔ گاڑی وہیں کھڑی ہوئی تھی، جانے کا ڈرامہ بھی ایسا ہوگا۔ ویری گڈ پیڈرو، کس قدر ذہانت کی بات کی ہے تم نے۔ تم سب دوسرے کمرے میں تھے نازو کے ساتھ، کیا کر رہے تھے وہاں تم دم سادے؟ میں ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا، ایک بوجھ سے جان چھڑانے کے لیے جو میرا سسر بننے پر آمادہ ہے، غالب نے کہا۔ میں نے نازو کے رد عمل سے پہلے کہہ دیا، میں تم پر شک کر رہا تھا۔ اتنی باتیں رابعہ نے کبھی مجھ سے ایک نشست میں نہیں کی ہوں گی۔ بکواس کرتے ہو تم سب، اس طرح باتیں سننے کا ضرور کوئی مقصد ہوگا، ضرور تم نے وہ سب ریکارڈ کر لیا ہوگا۔ پیڈرو چلانے لگا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میرا دل بیٹھ گیا۔ غالب کا ہاتھ آگے بڑھا اور رک گیا۔ رابعہ اور نازو کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا۔ پیڈرو نے کہا، اب کیا ہوگا؟ فون اٹھانے کی ہمت نہیں ہے کسی میں؟ اچھا میں اٹھاتا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ پر کک ماری۔ مجھے غصہ مت دلاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری لاش یہیں پڑی رہ جائے۔ پیڈرو کراتے ہوئے گالیاں بکنے لگا۔ تم سب پکڑے جاؤ گے جیسے چوہے دان میں چوہا پکڑا جاتا ہے۔ بجنے دو گھنٹی کو، ہم نکل جاتے ہیں، میں نے غالب سے کہا۔ غالب نے سر ہلایا۔ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، میں آتا ہوں لائٹ صاف کر کے اور دروازہ بند کر کے۔ میں پیڈرو کی طرف بڑھا۔ تم شرافت سے چلو گے یا؟ پیڈرو کے کچھ کہنے سے پہلے کال بیل بجی۔ میں اچھل پڑا۔ پیڈرو نے کہکا لگایا، اب کر لو جو کرنا ہے، آ گئے تمہارے حرامی ابا۔ پیڈرو ہم سب کی صورت پر اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھ کے بہت خوش تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کی ہنسی نے اتنا مشتعل کیا تھا کہ میں شاید اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ نازو نے زیادہ سمجھداری سے کام لیتے ہوئے پیچھے سے ہاتھ مار کر اسے خاموش کر دیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ رابعہ نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس وقت کسی کے آنے پر پابندی نہیں، ویسے بھی گاہک اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، غالب بولا۔ میں دیکھتا ہوں۔ میں نے نازو کو اشارہ کیا، تم میرے ساتھ رہو۔ نازو نے مجھے پیچھے کر دیا۔ تم نہ جاؤ کسی کے سامنے تو بہتر ہے، بات میں کرتی ہوں۔ نازو نے بڑے گیٹ میں بنا ہوا چھوٹا گیٹ کھولا۔ جوری سے مجھے ایک جیپ نظر آئی۔ ایک شخص ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، دوسرا گیٹ سے کچھ فاصلے پر مؤدبانہ انتظار کر رہا تھا۔ ملک صاحب ہیں جی؟ نازو نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ کیا کام ہے تمہیں؟ کام تو کچھ نہیں جی، یہ کچھ چیزیں منگوائی تھیں انہوں نے، وہ ایوان صدر گئے ہیں کسی ضروری کام سے، تم چیزیں دے جاؤ، نازو بولی۔ اچھا جی۔ ملک صاحب کو بتا دیں کہ مری سے راجہ شاہ نواز ٹھیکیدار خود آیا تھا، اس نے خود پر زور دے کر کہا، اور پھر ڈرائیور سے مخاطب ہو گیا، اوئے پوستی، سامان اٹھا کے لا ادھر۔ پوستی اس کا نام بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کہلی سے اترا اور انتہائی مجبوری اور بیزاری کے ساتھ گتے کا ایک ڈبہ اٹھا کے لایا۔ یہ باکس تقریباً 2 فٹ لمبا، 1.5 فٹ چوڑا اور اتنا ہی اونچا بھی تھا۔ اس کا وزن زیادہ نہیں تھا، مگر پوستی نے اسے یوں اٹھایا جیسے اس کے اندر اتنا ہی بڑا پتھر ہے۔ نازو نے اسے اندر پہنچانے کے لیے آسانی سے اٹھا لیا۔ پوستی نیند کی کیفیت میں چلتا ہوا واپس گیا۔ بادل نخواستہ ایسا ہی دوسرا باکس بھی لایا۔ کیا ہے ان میں؟ نازو نے پوچھا۔ وہ جی ملک صاحب کو معلوم ہے۔ راجہ نے سلام کیا اور جیپ میں بیٹھ گیا۔ نازو نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوگا اس میں؟ وہی تحفے، طائف، نذرانے، میں نے کہا۔ انگریز حاکم کی خدمت میں رعایا نذرانے لے کر حاضر ہوتی تھی، اب ہم آزاد ہیں اور خود حکمراں ہیں، چنانچہ اپنوں سے بھی منہ مانگی رشوت لیتے ہیں، کام کر دیتے ہیں، جائز ہو یا ناجائز۔ ٹھیکیدار کا کوئی کام اٹکا ہوا ہوگا، غالب نے کہا۔ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی بم وغیرہ نہ ہو۔ بم ایک ہی کافی تھا، رابعہ بولی۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ بم ہوگا تو پھٹ جائے گا، ہمیں معلوم ہو جائے گا، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ دونوں ڈبے بھی گاڑی میں رکھ دیے گئے تو میں اندر سے پیڈرو کو اٹھا کے لایا اور گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈال دیا۔ رابعہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ غالب کے ساتھ نازو اس نے گیسٹ ہاؤس کو مکفل کر کے چابیاں دور پھینک دی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ راجہ شاہ نواز کے سوا کوئی بھی گیسٹ ہاؤس نہیں پہنچا اور ہم خیر و عافیت کے ساتھ نکلنے میں کامیاب رہے۔ اب پہلا کام یہ کرو کہ ملک صاحب سے جان چھڑاؤ، رابعہ بولی۔ یہ بھی بتا دو کہ کیسے، میں نے کہا۔ غالب بولا، میں دروازہ کھول کے ملک صاحب اور مسٹر مونچ کو باہر گرا دیتا ہوں، جب بھی آنکھ کھلے گی کپڑے جاڑ کے انہی کے گھر چلے جائیں گے، اپنی کسی بیوی کے پاس۔
اپنی پسندیدہ بیوی کے پاس میں نے تصحیح کی۔ بڑے لوگوں کے مزے ہیں یار، ضرورت خواہش اور موڈ کے مطابق انہیں ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہاں گرمی پڑے تو مری کی کوٹھی ہے، سردی ہو تو کراچی۔ بے وقوف انسان، ان کا اپنا موسم ہوتا ہے، گرمی سردی سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر ہر جگہ موجود ہیں، گھر میں، دفتر میں اور گاڑی میں۔ ہاں، بیویاں انہیں موڈ اور ضرورت کے مطابق دستیاب ہیں۔ ایک سنجیدہ مشیر اور منتظم، دوسری شوق اور سوشل، تیسری اعلیٰ ذوق کی حامل دانشور ٹائپ۔ ایک کالی، دوسری سانولی، تیسری گوری۔ ایک موٹی تازی تو دوسری سمارٹ اور سلم۔ نازو نے کہا، بڑا رشکار ہے تمہیں۔ کاری بولا، کیوں نہ آئے مس نازو، ایک ہم میں کہ جو بھوت کی بچی چمٹ گئی سو چمٹ گئی، ساری عمر کے لیے۔ رابعہ نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ محبت میں وفا تو ایک سے ہی ممکن ہے۔ غالب نے آ بھری، ہاں مجبوری کا نام وفا۔ نازو نے کہا، کوئی مجبوری نہیں، جاؤ 10 کرو۔ غالب خوش ہوا، اپنے ایمان سے کہو، تم برا نہیں مانو گی؟ ایک وقت میں 10 تو مشکل ہے، 4 کی گنجائش ہوگی، پھر کوئی دل سے اتر جائے یا اللہ کو پیاری ہو جائے، پاگل ہو کے گھر سے نکل جائے۔ پاگل تو ہوگی تمہارے چکر میں جو پڑے گی، نازو جل کے بولی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، تم اپنی ہی مثال لے لو۔ رابعہ نے خفگی سے کہا، یہ کیا فضول باتیں شروع کر دی ہیں تم نے؟ بڑی سنگین صورتحال سے دوچار ہیں ہم لوگ، اس مشکل کا حل سوچو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی، فکر مت کرو، تمہارا یہ ازلی و ابدی خادم اس وقت یہی کام کر رہا ہے، اور چونکہ سوچنا ہے دماغ کا کام، اس لیے میرے سوا کوئی اور مثلاً غالب کیا کر سکتا ہے سوائے فضول باتوں کے؟ غالب نے مصنوعی کہکا مارا، بس یہی فرق ہے تمہارے اور ہمارے دماغ میں دوست۔ ابھی تم سوچ رہے ہو، ہم نے ہنستے کھیلتے حل تلاش بھی کر لیا ہے، پوچھو کیا؟ ہم نہیں پوچھتے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے اس گاڑی سے، یعنی راجہ صاحب کی ہاتھی سے۔ اس کو یہاں کے لوگ ضرور پہچانتے ہوں گے، جس حلقے سے منتخب ہو کے ملک صاحب اسمبلی میں داخل ہوئے اور پھر وزیر بنے، وہاں ان کی سیاست کا آغاز برسوں قبل ہوا ہوگا۔ انہوں نے اس علاقے میں جلسے، جلوس، پوسٹر، بیان بازی سب کی ہوگی۔ اب تو خیر آدھا من فضل ربی، لیکن پہلے بھی وہ کم دولت مند اور بارسوخ نہیں ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ان کو جاننے پہچاننے والے بہت ہیں، ان کی سواری بھی جس سڑک سے گزرتی ہوگی۔ میں نے کہا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ان کی ذاتی گاڑی نہیں، سرکاری گاڑی ہے۔ ایسی گاڑیاں دوسرے وزیروں اور اعلیٰ سرکاری افسروں کے پاس بھی ہوں گی، اور نمبر کوئی اتنے غور سے نہیں دیکھتا۔ لیکن غالب کی بات سے مجھے اتفاق ہے، یہ گاڑی ہم جتنی جلدی چھوڑ دیں اتنا ہی اچھا ہے۔ رابعہ نے بھی کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہماری اپنی گاڑی نہیں ہے اس وقت۔ میں نے کہا، وہ گاڑی صبح مل جائے گی۔ غالب بولا، یار کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، پیٹرول پمپ تو رات بھر کھلے رہتے ہیں، لیکن سروس اسٹیشن بند ہوگا۔ اگر ہم کوئی اشد ضرورت بیان کریں، کوئی دکھ بھری داستان سنائیں، تو ممکن ہے پیٹرول پمپ پر موجود اسٹاف ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ انہیں علم تو ہوگا کہ سروس کرنے والے کہاں رہتے ہیں۔ رابعہ نے کہا، اس گاڑی میں پیٹرول پمپ جانا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، ابھی ہم صدر کی طرف جا رہے ہیں۔ نازو نے گھبرا کر کہا، یعنی ایوان صدر؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں نے کہا، ملک کو وہیں پہنچا دیں جہاں ہمارے بیان کے مطابق اس کو ہونا چاہیے۔ غالب نے بھی لطف لینے کے لیے کہا، اس بہانے صدر سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تم صدر سے ملو گے اس وقت؟ ظاہر ہے، صدر تو ہم سے ملنے سے نہیں آئے گا، اور وقت کی کوئی بات نہیں، ہر مسلمان جب چاہے خلیفہ وقت سے مل سکتا ہے۔ نازو سمجھ گئی کہ اسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ نذرانے پیش کر دینا امیر المؤمنین کی خدمت میں، اور ساتھ ہی یہ 3 نمونے بھی بتا دینا کہ ایک تو آپ کے وزیر با تدبیر ہیں، دوسرے ان کے محافظ و مشیر اعلیٰ، اور تیسرے ہمارے استاد محترم پیڈرو صاحب ہیں۔ میں نے کہا، میرا مطلب تھا ہم صدر بازار کی طرف جا رہے ہیں، وہاں ہم تمہیں سامان کے ساتھ کامران ہوٹل میں چھوڑیں گے اور پھر جائیں گے اپنی گاڑی لینے۔ ملک صاحب کو گاڑی ہی میں کہیں سڑک کے کنارے چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نازو نے کہا، کیوں؟ کیا ہم نادان بچے ہیں؟ غالب بولا۔ نازو نے کہا، تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہم۔ رابعہ نے بھی اس کا ساتھ دیا، ہاں تمہارے ذہن میں کچھ اور ہے، ہمیں ہوٹل میں چھوڑ کر جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا کرو گے۔ کیا مقصد ہے آخر اس تحریک عدم اعتماد کا؟ کیا میں اور سکندر بخت اڑ جائیں گے، آوارہ گردی کریں گے، عیاشی کریں گے؟ غالب نے کہا۔ نازو بولی، جو مطلب چاہو سمجھ لو۔ میں نے کہا، یہ ہمارے کردار پہ داغ ہے، ہم ابھی سے ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں کرنا ہی ہوگا تو یہ سب شادی کے بعد کریں گے، تمہیں گھر میں بٹھا کے، جیسا کہ شرفاء کا قاعدہ ہے۔ غالب نے کہا۔ میں نے کہا، لیکن ابھی ہم ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے عاشق کا نام بدنام ہو۔ وہ تو ہو چکا، رابعہ بولی۔
اب تو ہمیں صرف یہ فکر ہے کہ تم کسی وجہ کے بغیر شامت یا اعمال کو گلے نہ لگا لو۔ وہ تو ہم لگا چکے ہیں۔ غالب نے فوراً بدلہ لے لیا۔ نازو نے کہا ہٹو پیچھے بیہودہ آدمی۔ اور غالب نے آ کی اور مجھے اندازہ ہوا کہ مرزا غالب نے کیا حرکت فرمائی ہوگی۔ انہوں نے وہی کیا ہوگا جو کہا تھا۔ کامران ہوٹل کوئی بہت بڑا یا عالیشان ہوٹل نہیں تھا۔ وہاں عام لوگ قیام کرتے تھے۔ اس کے شریفانہ ماحول، محلے وقوع اور نسبتاً کم ریٹ کے باعث ہوٹل میں جگہ کم ہی ملتی تھی۔ میں نے خود اندر جانے سے گریز کیا۔ غالب نے سوٹ کیس اتار کے نیچے رکھ دیا۔ پھر ملک صاحب کے تحائف اتارے۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا کے ایک سائڈ پر روک دی اور غالب کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ ایک چوراہا سا تھا۔ بائیں جانب سڑک سیدھی صدر بازار اور مال روڈ کی طرف جاتی تھی۔ اس پر دن کے وقت ٹریفک کا بہت رش ہوتا تھا۔ راجہ بازار اور مری روڈ جانے والی بسیں، کاریں، تانگے، سب کا یہی راستہ تھا۔ ایک سڑک عین میرے سامنے گوال منڈی کی طرف جا رہی تھی اور ریلوے پل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ گوال منڈی اور شہر کے درمیان نالہ لئی خائل تھا اور ایک زمانے میں اس پر چند فٹ چوڑا عارضی پل بنا ہوا تھا جس پر سے صرف سائیکل یا موٹر سائیکل گزر سکتی تھی۔ بارش کے دنوں میں پل ڈوب جاتا تھا اور گارڈن، کالج یا نشاط سینما جانے والے شارٹ کٹ سے محروم ہو جاتے تھے۔ متبادل راستہ ریلوے پل سے بائیں جانب تھا جس پر تاج محل سینما سے پہلے پختہ پل موجود تھا۔ تانگے والے عموماً اسی راستے سے جاتے تھے۔ یہاں میں نے ایک تماشا دیکھا جو مجھے کسی دوسرے شہر میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ راجہ بازار کی طرف سائیکل پر آنے والے جب نالہ لئی کا پل پار کر کے موڑ پر پہنچتے تھے تو ریلوے کا اوور ہیڈ برج آ جاتا تھا۔ اس کے نیچے ریلوے لائنوں کا جال تھا اور یہ پل شہر کو صدر سے ملاتا تھا۔ لوگ سائیکل کندھے پر اٹھا کے پل عبور کرتے تھے اور صدر بازار میں جا اترتے تھے۔ جو یہ مشقت نہیں کر سکتے تھے ان کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے موجود رہتے تھے۔ وہ ایک آنا یعنی آج کے 6 پیسے میں آپ کی سائیکل اٹھا لیتے تھے۔ پھر آپ فراغت سے پیچھے چلتے جائیں اور پل سے اتر کے دوبارہ سائیکل پر سوار ہو جائیں۔ یہ شارٹ کٹ نہ لینے کی صورت میں سائیکل پر 2 میل کا راؤنڈ لگانا پڑتا اور خاصے پرہجوم مشکل اونچے نیچے راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس پریشانی سے ایک آنے میں بچنا آسان تھا، تاہم اس وقت بھی ایسے بہت سے تھے جو آنا بچاتے تھے۔ غالب خاموشی سے چلتا ہوا آیا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک ڈبل روم ملا ہے۔ مینیجر نے بڑی مہربانی کی اور ہم چاروں کو اسی میں قیام فرمانے کی اجازت بھی دے دی۔ ڈبل کرایہ چارج کیا ہوگا؟ نہیں۔ اسے ترس آ گیا ہماری مجبوری پر۔ میں نے کہا کہ ہمیں صرف رات گزارنی ہے۔ ہوٹل کے قواعد و ضوابط میں اس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن پیڈرو بھی ہے ہمارے ساتھ، ہم 5 ہیں۔ مجھے اس وقت خیال نہیں آیا، خبر دیکھی جائے گی۔ 5ویں کی گنجائش نہ نکلی تو پھر ہم میں سے ایک یعنی میں بدبخت و ناہنجار اسی لال رنگ کی بیہودہ شکل والی چیز میں رات گزار لوں گا جس کو رابعہ اپنی گاڑی کہتی ہے، اور تمہیں بھی اس پر شرم نہیں آتی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، لیلا کے اونٹ کے لیے مجنوں کے دل میں عقیدت و احترام کے کیا جذبات تھے؟ غالب نے سر ہلایا۔ سچ کہا تم نے دوست، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے جذبات مجروح کیے۔ نازو کی گدا گاڑی بھی ہوگی تو مجھے مرسڈیز سے زیادہ عزیز ہوگی، لیکن بیوی کی مرسڈیز بھی ہوگی تو تمہیں اس میں بیٹھتے ہوئے اتنی ہی شرم آئے گی جتنی گدا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے۔ پھر کیا کروں یار، گدا گاڑی خرید لوں شادی سے پہلے یا مرسڈیز؟ میرا خیال ہے دونوں خرید لوں۔ آگے گدا گاڑی میں مرزا غالب، پیچھے رسی سے بندھی ہوئی مرسڈیز میں مسز غالب۔ پیٹرول کی صاف بچت اور گاڑی کا انجن ہمیشہ 0 میٹر۔ بائی دا وے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے؟ وہ سروس اسٹیشن کہاں ہے؟ اگر میں غلط جا رہا ہوتا تو تم مجھے ٹوک دیتے۔ مجھے ٹوکنا یاد نہیں رہا۔ غالب نے دانت نکال کر کہا، تم غلط جا رہے ہو، واپس چلو۔ پیچھے سے ملک نے کرانا شروع کیا، پھر وہ بڑبڑانے لگا، ہوئے خبیث سو میرے اوپر لیٹا ہے۔ غالب فوراً پیچھے چلا گیا۔ اس نے شراب کی آدھی بوتل کھول کے ملک صاحب سے کہا، لو جی 2 گھونٹ لو۔ ملک نے دھکیل کر اپنے باڈی گارڈ کو الگ کیا اور سر پکڑ کر بولا، یہ میرے سر کو کیا ہو گیا؟ آپ کا سر پھر گیا ہے جی، اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ملک نے بوتل پکڑ کے 2 گھونٹ بھرے اور بولا، یہ میرے سر پر کس نے وار کیا تھا؟ غالب نے بوتل اس سے لے کر کہا، میں نے، اور بوتل اس کے سر پر ماری۔ ملک پھر لڑک گیا۔ غالب نے بوتل اس کے ہاتھ میں تھما دی، پھر ضرورت پڑے تو سب پی جانا، مفت کی ہے اور بہت ہے۔ میں نے کہا، یار مجھے راستہ بتاؤ، کدھر جانا ہے؟ غالب نے سر پر ہاتھ مارا، اوہ وہ راستہ تو پیچھے رہ گیا، دائیں جانب مڑنا تھا، سیروز سینما کی طرف۔ لیکن یہ گاڑی تم سیروز سینما کے پاس روک لینا، پیٹرول پمپ اور سروس اسٹیشن والے اسے پہچان نہ لیں۔ میں خود جا کے رابعہ کی گاڑی لے آؤں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے چابی حاصل کرنے کے لیے سروس اسٹیشن والے کے گھر جانا پڑے یا مالک سے NOC لانا پڑے، اس میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے۔
میں نے کہا گاڑی یہاں کھڑی ہوگی تو مشکوک لگے گی، میں ادھر ادھر کی سڑکوں پر گھوم پھر کے وقت گزاروں گا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد چکر لگاؤں گا، مجھے غیر حاضر پا کے یہ مت سمجھنا کہ پکڑ لیا پولیس نے۔ غالب نے سر ہلایا۔ ویسے پکڑے جانے کے امکانات بھی خاصے روشن ہیں۔ سروس اسٹیشن یہاں سے کتنی دور ہے؟ سینما کے پیچھے ہے، 5 منٹ کی واک ہوگی۔ غالب اتر گیا اور سینما کی چوڑائی کے رخ پتلی سی سڑک پر غائب ہو گیا۔ اس گلی کے عین مقابل دوسری طرف کی سڑک پر وہ دکان تھی جہاں سے ایک بار میں نے اور رابعہ نے بڑے رئیسانہ انداز میں شاپنگ کی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ وہاں سے مجھے گہرے پیلے رنگ کی وہ ساری مل گئی تھی جس پر ننھے منھے شوق سفید ستارے یوں چلملاتے تھے جیسے وہ ساری نہیں بہاروں کے روشن آسمان کا ایک حسین ٹکڑا ہے۔ ایسی ساری میرے لیے جذباتی وابستگی سے بڑھ کر بن گئی تھی۔ یہ سب وقت کے ایک جادوئی لمحے کی یاد کا کرشمہ تھا جب میں نے رابعہ کو پہلی بار اچانک مقابل دیکھا تھا۔ گاڑی کو مناسب رفتار سے چلاتے ہوئے میں سیدھا کینٹ اسٹیشن کی طرف جانے والی سڑک پر لے گیا۔ اگلے چوک سے بائیں ہاتھ گھوم کے میں مال پر آ گیا، وہاں سے پھر دائیں طرف مڑا تو مال پر چلتا ہوا پلازا سینما کے سامنے ایم اسماعیل ٹیلر تک گیا اور دائیں جانب کی سڑک سے دوبارہ سیروز سینما پہنچ گیا۔ اس راؤنڈ میں 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اور اتنی جلدی غالب کے لوٹ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں کیپٹل سینما اور کنٹونمنٹ جنرل ہاسپٹل کی طرف سے میسی گیٹ کا راؤنڈ لگا کے پہنچا تو رابعہ کی گاڑی مجھے جی پی او کا موڑ کاٹتے نظر آ گئی۔ غالب بلا وجہ اس کا بونٹ اٹھائے انجن کا معائنہ کر کے وقت گزار رہا تھا۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، میں نے کہا۔ یہ دوسرا پھیرا تھا۔ تم تو معلوم ہوتا ہے گئے آ گئے۔ ہاں، وہ شریف النفس نوجوان جس نے مجھ سے گاڑی سروس کے لیے وصول کی تھی سروس اسٹیشن پر ہی سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگا کے ایک جھوٹ بولا مگر اس سے کام نہیں چلا۔ پھر 100 روپے پیش کیے تو وہ اندر گیا اور چابی لا کے میرے حوالے کرتا ہی پھر سو گیا۔ 100 روپے کس بات کے؟ سروس نہ کرنے کے اور احسان کرنے کے، غالب بولا۔ خیر اب تم آ گئے ہو، رابعہ کی لال پری کو کامران ہوٹل میں چھوڑو، خواتین کو تسلی دو کہ ابھی تم ہم دل و جان سے انہی کے ہیں اور وہ ہماری خیر و عافیت سے واپسی کی دعائیں مانگنا جاری رکھیں۔ گاڑی اندر کے حصے میں کہیں کھڑی کرنا اور چابی رابعہ کے حوالے کرتے ہوئے بتا دینا کہ 1 گھنٹے میں ہمارے لوٹ آنے کے امکانات 90% ہیں، میرے 91% ہیں۔ غالب نے کہا لیکن بے فرض محال ایسی کوئی بات ہو جائے؟ میں نے کہا مثلاً ہمیں کوئی کاف کی پری کے روپ میں کوئی چڑیل مل جائے جو ہمیں اغوا کر لے، یا حسن اتفاق سے ہمیں صوفیہ لارین اور نیلو مال روڈ پر ٹہلتی ہوئی مل جائیں اور ورگلا کے بگا لے جائیں تو وہ صبر کر لیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غالب بولا میں رابعہ کو چھوڑ کے نیلو کے ساتھ نہیں بھاگ سکتا۔ چلو تم صوفیہ لارین کے ساتھ بھاگ جانا، غالب نے کہا۔ آپس کی بات ہے یار۔ یہ مرحلہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا تو غالب پھر ملک کی گاڑی میں میرے ساتھ آ بیٹھا۔ اب بقول شاعر جاتے ہو کس طرف کو، کدھر کا خیال ہے؟ مرزا گدے ہو تم مگر اچھا سوال ہے۔ میں نے عرض کی جب تم گئے ہوئے تھے تو میرے ذہن میں ایک بہت شاندار اسکیم آئی۔ تم کبھی پل پار گئے ہو؟ پل پار؟ پل ہر شہر میں اور ہر ندی نالے پر ہوتے ہیں مگر پنڈی میں پل پار کی اصطلاح خاص معنی رکھتی ہے۔ ناچیز ایسی کوتا علمی کا اعتراف کرتا ہے۔ کبھی بازار حسن دیکھا ہے جہاں کا؟ غالب نے گرج کے کہا استغفر اللہ۔ اس کلمہ بے حیائی پر ہم غصے میں تھر تھر کانپنا چاہتے ہیں اور مارے شرم کے چاہتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور تم اس میں سما آ جاؤ۔ میں نے کہا یا پل پار بازار حسن ہے، راجہ بازار کے چوک سے سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم؟ سکندر مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ ہماری مستقبل کی شریک حیات ہم پر کتنا اعتماد کرتی ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ ابھی سے ان کے مجازی خدا اس بازار میں قدم رنجہ فرما چکے ہیں، میں ایک جامپڑ ماروں گا تو بند ہو جائے گی ساری بک بک۔ میرا خیال ہے ملک صاحب کو وہیں پہنچا دے، ان کو ہوش آنے سے پہلے یہ خبر خاص و عام تک پہنچ جائے گی کہ محترم وزیر جنگلات کہاں کس سال میں تھے، اور ان کی تمام بیویوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بلاوا ایوان صدر سے نہیں کسی بائی یا زورا جاں کے کوٹھے سے آیا تھا۔ اس کے بعد ملک صاحب اسے سازش کہیں یا کردار کے خلاف کوئی بات، یقین کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ غالب بہت خوش ہوا۔ یار پیرو مرشد دیکھ کام میں دیر کیسی، چلیے چشمے ماں روشن دل ماشاد۔ چوک راجہ بازار سے گزرنے کے 10 منٹ بعد گاڑی نے پل عبور کیا۔ اس علاقے میں کچھ گوڈز ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے دفاتر اور کچھ بسوں کے اڈے بھی موجود تھے۔ نیم پختہ دیواروں پر چھپر والے ہوٹلوں میں ڈرائیور، کلینر اور مکینک، برادری کے لوگ میلی باندھ کی چارپائیوں پر، گندے بستروں پر اور بینچوں پر سو رہے تھے۔ لکڑی کی بدوزے کرسیوں میزوں پر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے اور بے سری آوازوں میں پرانے فلمی گانے سن رہے تھے، لیکن یہ سب رونق پل تک محدود تھی۔
پل کے بعد والی سڑک سیدھی ویسٹ چھاونی جاتی تھی اور اس کے شروع میں آدھا میل یا کچھ کم میں بازار حسن تھا اور وہ بدنام گلی کوچے تھے جہاں قدم رکھنے کے خیال سے ہی عزت دار آدمی کو پسینہ آ جاتا تھا۔ یہاں سے گزرنا بھی لوگوں کی مجبوری تھی جو ویسٹ چھاونی کے علاقے میں رہتے تھے یا ملازمت کرتے تھے۔ ان کے لیے شہر پہنچنے کا کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ اس مجبوری سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے اور بعض اوقات دو جینوئن مجبور اچانک آمنا سامنا ہونے پر سوچتے تھے کہ انہیں پل سے چھلانگ لگا کے نالا لئی میں ڈوب مرنا چاہیے، مگر وہ دوسرا بھی تو وہی ملا تھا۔ یہ سوچ کے وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ اس بازار کی رونق بھی اب کم ہو رہی تھی۔ شوقین مزاجوں کے تھکے ہارے قدم واپسی کی راہوں پر گامزن تھے۔ تہی داماد، تہی دست و تہی دل، اپنی اپنی تنہا زندگی کی محرومیوں مایوسیوں کی طرف مراجت۔ جھوٹی خوشیوں کے کچھ دغا باز لمحے نوٹ بن کے اڑ گئے تھے۔ دروازے اور دریچے بند ہو رہے تھے، روشنیاں گل ہونے لگی تھی، مگر کہیں کہیں سے اب بھی پائلوں کی چھن چھن اور سکوں کی کھنا کھن میں کوئی رقص کونا یا نغمہ سرا تھا۔ میں نے غالب سے کہا، دیکھو مرزا جی، سب دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تماشا عبرت، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں۔ میں نے کہا، اب تم اتر کے واپس جاؤ، موڑ پر تمہیں کوئی ٹیکسی ضرور مل جائے گی۔ وہ آخری شب تک کسی راگم کردہ مسافر کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں جو انہیں 2 گنا معاوضہ دیتا ہے، رازداری سے گھر پہنچانے کا، یا وہ نشے میں دودھ تو اس کی جیب خالی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ یہاں سے تو سبھی خالی جیب جاتے ہوں گے۔ خیر، میں کیا کہوں ٹیکسی ڈرائیور سے کہ کہاں جانا ہے؟ ہمیں واپس جانا ہے۔ میں نے کہا، کہاں؟ کامران ہوٹل؟ ظاہر ہے، ٹیکسی والے کو بتا دینا کہ ایک مدہوش شخص کو بھی لے جانا ہوگا۔ میں نے کہا، تمہارے آنے تک میں ملک صاحب کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ غالب روانہ ہوا تو میں نے گاڑی کو تھوڑا سا آگے بڑھایا اور ایک روشن بالکونی کے سامنے روک لیا۔ زینے کے ساتھ ملے ہوئے تھڑے پر سونے والا ایک مدگوک سا شخص سڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ کون ہے بے؟ آ گیا نیند خراب کرنے؟ میں نے کہا، یہ نیلم بائی کا کوٹھا ہے نا۔ وہ ہنس پڑا، نیلم بائی کے گھوڑے، یہ پتلی بائی کا کوٹھا ہے۔ پتلی آنکھ کی پتلی کٹ پتلی پتلی بائی۔ نیلم بائی تو اسی پتلی کو نچاتی ہے سونے کی ڈوری سے، اور پتلی بائی کے اشارے پر تیرے جیسے گھوڑے گدھے سب ناچتے ہیں۔ چل بھاگ یہاں سے۔ وہ پھر سو گیا تو میں اوپر گیا۔ کسی طوائف کے بالا خانے پر چڑھنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ اس سے پہلے میں نے کوٹھوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا، سنا تھا، فلموں میں دیکھا تھا۔ اگر میں یہاں چوری چھپے دل لگی کے لیے آتا تو میرے قدم لڑکھڑاتے اور دل دھک دھک کرتا اور میرے پسینے چھوٹ رہے ہوتے، لیکن میرے یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔